میرے محترم بھائیوں بہنوں عزیزوں، زندگی ایک امتحان ہے، لینے والا اللہ ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اعلان کر دیا کہ زندگی اور موت کا نظام تمہارے رب نے بنایا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اپنے عمل کو خوبصورت بناتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کے بندے بن کے دکھاؤ۔ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، پہلے قرآن اب حدیث۔ میرے بندے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تو نافرمانی کے راستوں پہ مت چل۔ وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ فَلَا تَتْعَبْ، جب تک تیرا سانس باقی ہے میں تیری روٹی روزی کا میں ذمہ دار ہوں۔ پی آئی اے نہیں، میں ذمہ دار ہوں، حکومت پاکستان نہیں، میں ذمہ دار ہوں۔ لہٰذا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے کھاؤں گا؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ذمہ لیا ہوتا، میں نے انسانوں کو دیا ہوتا، بھائی تو کھلائے گا پاکستان والوں کو، صدر پاکستان کھلائے گا، پی آئی اے کے چیئرمین صاحب پی آئی اے کو کھلائیں گے، پی ایس او کا چیئرمین ان کے امپلائیز کو کھلائے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہا میرے بندے میں ذمہ لے چکا۔ عجیب بات اللہ کہتا ہے، یمن آدم لم اطالبک بعمل غد فلا تسألنی عن رزق غد، میرے بندے میں نے تمہیں کل کا کوئی آرڈر نہیں دیا، کل ابھی آئی نہیں تو حکم کیا دوں؟ تو آج کل کی روٹی کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ میں نے تمہیں کل کا کوئی فریضہ سپرد نہیں کیا، بلکہ اور بتاؤں ابھی عصر بھی فرض نہیں ہے کیونکہ ٹائم ہی نہیں آیا ہے، تو کل تو ابھی دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں تم سے کل کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا تو مجھ سے کل کے بارے میں کیوں پریشان ہو کے کہتا ہے کل کی ہوئے گا، کل کی ہوئے گا، کل آوڑتا دے، کل کی ہوئے گا۔ اگلی سن، فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ مَنْ عَصَانِي فَكَيْفَ بِمَنْ أَطَاعَنِي، میرا بندہ میں تو نافرمانوں کو نہیں بھولتا، تمہیں کیسے بھول جاؤں؟ یا ابن آدم لی علیک فریضہ وَلَكَ عَلَيَّ رِزْقُكَ، تیرے ذمہ صرف اتنا ہے تو میری مان کے چل، اور تجھے روٹی کھلانا یہ تیرے رب کا کام ہے۔ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، تمہیں ماں کے پیٹ میں کس نے روزی روٹی پہنچائی تھی؟ کون پہنچا رہا تھا؟ تیری ماں، تیرا باپ، تیرا ادارہ؟ کون؟ وہاں اندھیروں میں کون پہنچا رہا تھا؟ تو جب میں نے تمہیں ماں کے پیٹ میں رزق پہنچایا بھولا نہیں، جب تو دنیا میں آ گیا تجھے بھول جاؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھو جتنے غیر مسلم ہیں ان کو توحید میں دھوکہ لگ گیا، وہ پتھروں کے سامنے گر گئے، کوئی درخت کے سامنے گر گیا، کوئی آگ کے سامنے گر گیا، کوئی جانوروں کے سامنے گر گیا۔ جتنے غیر مسلم ہیں وہ اللہ کے ایک ہونے میں دھوکہ کھا گئے، کتنے بھگوان بنا دیے، کتنے اوتار بنا دیے۔ جتنے مسلمان ہیں انہیں اللہ کے ایک ہونے میں کوئی دھوکہ نہیں، انہیں اللہ کے رب ہونے میں شک ہے۔ دفتروں میں ہیرا پھیری کیوں ہوتی ہے؟ بازار میں جھوٹ کیوں چلتا ہے؟ ملاوٹ کیوں ہے؟ کھوٹ کیوں ہے؟ رشوت کیوں ہے؟ ڈاکے کیوں ہیں؟ چوریاں کیوں ہیں؟
کہاں سے کھائیں؟ اللہ کے رب ہونے میں مسلم کو شک پڑا اور اللہ کے ایک ہونے میں غیر مسلم کو شک پڑا۔ اس نے کئی خدا بنا دیے اور مسلمان نے ایک ہی اللہ کو مانا ہے، چاہے ساری زندگی نماز نہ پڑھے، کہ سجدہ اللہ کو ہی ہے۔ ہمارے ایک اداکار تھے رنگیلا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے کامیڈین تھے، تو مجھ سے کہنے لگے، میں گیا نیپال فلم کی شوٹنگ، وہاں ایک مندر تھا جس میں صرف ہندو انٹر ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں، جیسے ہمارے کعبہ میں مسلم انٹر ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگے مجھے میرا جی چاہا کہ میں وہاں جاؤں۔ شاید انہوں نے وہی 3-4 نمازیں پڑھی تھی جو میں ان کو پکڑ کے لایا تھا مسجد میں، شاید بدگمانی کر رہا ہوں۔ کہنے کہ میں نے میک اپ مین سے کہا کہ مجھے سادھو بناؤ، سادھو پنڈت بناؤ۔ تو کہنے اس نے چوٹی لگا دی، ادھر رنگ لگا دیے، پیلی چادریں اور وہ ویسا ہی جوتا، اور وہ پیسے کافی سارے لے کر کہنے کہ میں مین گیٹ پہ پہنچ کر میں نے نعرہ لگایا ہرے رام۔ انہوں نے کہا کوئی بہت بڑا گرو آ گیا، انہوں نے کہا مہاراج کی جے، جے مہاراج، جے مہاراج۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا کہ میں اندر چلا گیا۔ اب میں اپنی پاور کو انجوائے کر رہا ہوں، میں پیسے پھینک رہا ہوں، وہ پیسے اٹھا رہے ہیں اور جے مہاراج کے نعرے لگا رہے ہیں، مجھے بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ چلتے چلتے آگے گیا تو میرا کلیجہ اچھل کے میرے حلق میں آ گیا کہ آگے ایک گائے سونے کی بت، پوری فل سائز گائے سونے کی بنی ہوئی کھڑی تھی، جو جا رہا تھا گائے کو سجدہ کر رہا تھا۔ تو کہنے لگا کم بخت تو ادھر آیا کیوں تھا؟ اپنے آپ کو کہنے لگا اب اگر تو گائے کو سجدہ کرتا ہے تو تیرا ایمان جاتا ہے۔ اتنا کمزور ایمان والا بھی جانتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو۔ کہنے لگا میں نے دل میں کہا اب اگر تو سجدہ کرتا ہے تو تیرا ایمان جاتا ہے، نہیں کرتا تو تیرا سر جاتا ہے، تیری جان گئی۔ کہنے لگا اب میں نے سوچا کیا کروں، تو میں خیال بڑے اندر کی کیفیت کو چھپا کے پر اعتماد چلتا جب گائے کے قریب آیا، میں نے کہا یا اللہ میں گائے کو سجدہ نہیں کر رہا، میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اتنا کمزور مسلمان بھی جانتا ہے کہ یہ ماتھا اللہ کے سامنے جھکتا اور کسی کا۔ ہمیں اللہ کے معبود ہونے میں کوئی شک نہیں پڑا، وحدہ لا شریک ہونے میں کوئی شک نہیں پڑا، ہمیں اللہ کے رب ہونے میں شک پڑا۔ کہاں سے کھائیں گے؟ جھوٹ، خیانت، بددیانتی، رشوت، چوریاں، ڈاکے، قبضہ مافیا، یہ سب اس بیماری کی آؤٹ پٹ ہے کہ اللہ کا رب ہونا بھول گئے۔ قرآن شروع ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، بولو الہ العالمین تو نہیں کہتا، ساری دنیا کا معبود رب العالمین۔ قرآن جب ختم ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس۔ رب سے قرآن شروع ہوتا ہے اور رب پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ عالم ارواح میں جب ہم سے سوال کیا الست بربکم، الست بالہکم، میں تمہارا معبود ہوں؟ نہیں۔ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، کہ جی آپ ہمارے رب ہیں۔ نماز میں شروع کرو الحمدللہ، رکوع میں جاؤ تو کہو سبحان ربی العظیم، اوپر کھڑے ہو تو کہو ربنا ربنا، سجدے میں جاؤ تو کہو سبحان ربی۔ بتاؤ اللہ کتنی دفعہ دہراتا ہے رب 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 رب؟ یہ ہتھوڑے مارتا اللہ دماغ پر، پالنے والا تیرے ساتھ ہے، تیری شہرت سے زیادہ تیرے قریب ہے،
اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رطبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انساکم، 12 قسمیں اللہ حدیث قدسی کا، میرے بندو تم انسان، جنات، تم اول، تم آخر، تم زندہ، تم مردہ، تم خشک، تم تر، تم بوڑھے، تم جوان، تم اگلے، تم پچھلے، 12 قسموں کو گنا کر کہتا ہے آ جاؤ، کٹھے آ جاؤ، اپنی اپنی زبان میں مانگو۔ جب کٹھے مانگیں گے تو کتنا شور ہوگا، کوئی پشتو میں مانگ رہا ہے، کوئی اردو میں مانگ رہا ہے، کوئی سندھی میں، کوئی مکرانی میں، کوئی بلتستانی میں، کوئی بلوچی میں، کوئی سرائکی میں، کوئی پنجابی میں، کوئی انگریزی میں، کوئی فرانسیسی میں، کوئی اٹالین میں، کوئی ہausa میں۔ اس وقت 2:14 پر دنیا میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور اس سے پہلے ہزاروں مٹ گئی، آئندہ ہزاروں پیدا ہوں گے۔ میرا اللہ کہتا آ جاؤ بولو۔ جب سارے بولیں گے تو ایک ہنگامہ ہوگا، اور اللہ کہتا ہے یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم ولا یشغلہ سمع عن سمع ولا قول عن قول ولا تغلطہ کثرت المسائل۔ میرے بندے بندیوں، میرے بوڑھے جوانوں، انسان، جنات، تم سب مانگو گے تو تمہارا شور تمہارے رب کو دھوکے میں نہیں ڈالے گا، سب کی الگ الگ سنے گا، سمجھے گا، پھر سب کا چاہا دے دے گا، تو اس کے خزانوں میں ایک رائی کے برابر کمی نہیں۔